नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं और अपने सवाल जवाब की तरफ दोबारा चलते हैं। हेलो 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 सर, अपना टीवी बंद कर दें, कॉल ड्रॉप हो जाएगी आपकी। जी हेलो जी बताइए। वालेकुम सलाम। सर मैं एक सवाल पूछना था। सर बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मैं 1998 में घर आया था इस कंट्री में विजिट वीजा पे। अच्छा। तो मैं आया था, काम से मिला, मैं काम शाम करना शुरू हो गया, लेकिन मैंने कोई असाइलम वगैरह का मैंने केस नहीं डाला। ठीक है, आज से तकरीबन 4 महीने पहले मैंने अपना असाइलम का केस डाला। उनको मैंने अपने पासपोर्ट की कॉपीज भेजी जी, सारे अपने, मेरे पास जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सारा कुछ उनको भेजा। राइट। तो तकरीबन 1 महीने के बाद उनका वो मुझे लेटर आया, उन्होंने मेरा केस रिफ्यूज कर दिया जी। लेकिन उस पे यानी कि मैंने 13 साल के बाद डाला था, तो उन्होंने ये मान लिया, वो कहते हैं हम मानते हैं कि आप 13 साल पहले आए थे, लेकिन हम आपका केस रिफ्यूज करते हैं क्योंकि आप इतनी देर इलीगल रहे हैं यहाँ इस कंट्री में। जी। तो साथ में उन्होंने लिख दिया, साथ में उन्होंने मुझे अपील का राइट भी नहीं दिया जो है ना। राइट। तो अभी मैंने उनको दोबारा एक लेटर लिखा है कि अपील का हक मैंने मांगा। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपना केस पूरा डिस्कस ना कीजिए, आपका केस ज्यादा टेक्निकल है, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिस्कशन नहीं कर सकता। मुझे सवाल पूछिए अपना क्या है। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि जो मैंने अभी उनको लेटर भेजा है अपील का, वो आपको लगता है कि अपील का हक मुझे मिल जाना चाहिए या उन्होंने क्यों ये रिफ्यूज किया है कि उन्होंने मान? सर आप वो एक चीज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि एक फोन करके आपका सारा मामला उसी पे सॉर्ट आउट कर लिया जाए, आपके साथ डिस्कशन कर ली जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपका केस बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ऑब्वियसली इतना लंबा अरसा आपने यहाँ पे गुजारा है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। रिफ्यूजल लेटर आपका होगा, असाइलम का क्लेम आप कह रहे हैं आपने किया है, असाइलम का जो रिफ्यूजल लेटर होता है, जो रीजंस फॉर रिफ्यूजल लेटर होता है, वो ही कोई तकरीबन 14-15 सफे का होता है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मैं आपको कैसे बता सकता हूं कि जी क्या ख्याल है मेरा कि वो इसको एक्सेप्ट करें कि नहीं। जो जहां तक बात है अपील की, उसका भी उन्होंने रीजन वहां पे दिया होता है। वो ये कहते हैं कि अगर हम ये नहीं मानते कि आपका असाइलम का कोई क्लेम बनता है, या हम नहीं मानते कि आपने असाइलम भी किया है, या वो कहते हैं कि जी हमने सर्टिफाई कर दिया आपका क्लेम, अगर सर्टिफाई कर दिया जाए तो उसमें भी आपको अपील का राइट नहीं मिलता। अगर वो कहते हैं कि जी आपने असाइलम किया ही नहीं, हमने आपकी एप्लीकेशन को सिर्फ एज एन FLR एप्लीकेशन या एज ए ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन कंसिडर किया है, तो उसमें वो कहेंगे आपको अपील का राइट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जब आपने अप्लाई किया इसके लिए तो आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं थी, इसलिए आपके केस में इमिग्रेशन डिसीजन नहीं किया गया। अगर तो इन दोनों में से कोई सूरत हाल कोई बनती है, मुझे लगता है आपके केस में उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ये किया होगा कि जी आप यहां पे रह रहे हैं, इतने अरसे से आप इलीगल रह रहे हैं, जो कुछ भी है, लेकिन हम आपका क्लेम सर्टिफाई करते हैं कि इसके अंदर कोई जान नहीं है, किसी किस्म का ये आपका असाइलम का क्लेम नहीं बनता। अगर तो ये बात है तो उसमें होता है वो आमतौर पे कि सर्टिफिकेट के साथ आपको अपील का राइट नहीं मिलता। अगर ये चीज की गई है तो आप दो चीजें कर सकते हैं। एक ये कि आप इंतजार करें अभी कि वो आपके लिए कोई इमिग्रेशन डिसीजन करें, बिकॉज आपके केस के अंदर जरूर ह्यूमन राइट्स का इशू भी इन्वॉल्व होगा। अगर तो वो इमिग्रेशन डिसीजन करते हैं, ह्यूमन राइट्स हो या ना हो, अगर आपको वो रिमूव करना चाहते हैं यहां से, तो आपको अपील का राइट देना पड़ेगा उनको, यानी आप उसमें लड़के उनसे ले सकते हैं। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप खामोशी से अभी बैठे रहिए। आपने एक एप्लीकेशन की, अब आपने उसका आगे से कोई और भी रिप्रेजेंटेशंस की, आपको अगर जवाब नहीं आता, आपको वेट करना पड़ता है, वेट कर लें। आपको 14 साल भी कंप्लीट होने वाले हैं। अगर आपको 14 साल कंप्लीट हो जाते हैं और उससे पहले आपको IS 151A सर्व नहीं किया गया, यानी वो जो एक फॉर्म होता है नोटिस ऑफ डिसीजन और नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रिमूव, अगर वो आपको सर्व नहीं किया गया तो आपका 14 साल का पीरियड रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। अगर 13 साल आप कह रहे हैं कि उन्होंने मान लिए हैं और 1 साल और गुजारने के बाद आप सीधी 14 साल की एप्लीकेशन करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको इंडेफिनेटली मिल जाएगी। मैं खुद पर्सनली इस चीज में बिल्कुल कभी भी कायल नहीं होता कि मैं ये कहूं कि जी सालों साल आप बैठे रहें, इंतजार करते रहें और जी 14 साल हो जाएंगे तो फिर कर देना, और ये हो जाएगा तो वो कर देना। मैं हमेशा कहता हूं कि जो कानून इस वक्त एग्जिस्ट करता है उसके मुताबिक आपकी कोई ना कोई एप्लीकेशन चलती रहनी चाहिए, ताकि होम ऑफिस को या किसी इमिग्रेशन जज को सामने जब भी आपको बहस करनी पड़े तो आप प्रूव कर सकें कि आपने पूरी कोशिश की कानून की बालादस्ती को मानते हुए, कानून को रिस्पेक्ट देते हुए, कानून की इज्जत करते हुए, कानून के मुताबिक एप्लीकेशंस करने की। अगर आपने वो कोशिश नहीं की, आपके ऊपर हमेशा ये उंगली उठाई जाएगी, इतने साल बैठा रहा, इसने कभी कोई एप्लीकेशन नहीं की, इतने साल बैठा रहा, इसने कभी अपने इमिग्रेशन स्टेटस ठीक करने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे लोग सुनने वाले अपना सारे ला रहे होंगे कि हाँ जी हमने रिफ्यूजल लेटर में देखा था, ये लिखा हुआ था कि इतने साल से यहां पे रह रहे हैं, इनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री बहुत खराब है क्योंकि उन्होंने पहले कभी कोशिश नहीं की। आपको मैं यही कहूंगा कि
ایک تو یہ کوشش کرتے رہیے, اگر سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے آپ کے کیس کو تو وہ سرٹیفکیٹ کو ریموو کروانے کی کوشش کریں, اس کے اوپر آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اگر وہ چیز نہیں ہوتی اور آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے 14 سال کا, تو پھر اس کے اندر کھپنا چھوڑ دیجیے گا اور اس کے بجائے سیدھا 14 سال کی اپلیکیشن کر دیجیے گا سیٹ او فارم کے اوپر. وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ اگر آپ کا کہیں پہ ٹائم پیریڈ بریک نہیں ہوا اور آپ کا جو ایویڈنس ایسا لگایا گیا کہ انہوں نے مان بھی لیا کہ آپ 13 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, تو پھر آپ کا کیس بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز اور میں کہتا چلوں, اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ جی آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ 13 سال پہلے آئے اور اب آپ نے آگے اسائلم کیا اور بلا 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 جو بھی وہ آگے سے انہوں نے اپنے ریفیوزل کے پوائنٹس ڈالنے ہوئے, اگر تو انہوں نے صرف یہی چیز کہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ آپ 13 سال سے رہ رہے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ تب آئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں ابھی, اور اس چیز کو آپ کو پروو کرنا پڑے گا. سو اگر آپ نے 14 سال کی اپلیکیشن صرف یہ کہہ کے کر دی کہ جی سال پہلے میں نے اپلیکیشن کی تھی جو آپ نے ریفیوز کی, سو وہاں سے لے کے ابھی تک 1 سال ہو گیا اور اس سے پہلے آپ نے مان لیا تھا کہ میں 13 سال سے یہاں پر ہوں تو میرے 14 سال پورے ہو گئے, اس چیز کو وہ نہیں مانیں گے. آپ کو 14 سال کا ایک سال کا ایویڈنس دینا پڑے گا کہ آپ یہاں پہ کنٹینیوسلی 14 سال سے رہ رہے ہیں, صرف تب آپ کی 14 سال کی اپلیکیشن منظور ہوگی. اوکے, اگلا سوال لیتے ہیں جی. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے علی بھائی آپ سے 1-2 کوشچن پوچھنے. جی بتائیے. ہسبینڈ آئے تھے 2002 میں, رائٹ, اور ہم لوگ آئے تھے 2005 میں. ٹھیک. اور ہم نے کیس کیا تھا 2008 میں. کون سا کیس, اسائلم کا؟ نہیں, ہم نے آرٹیکل 8 میں کیا تھا. رائٹ. وہ ریفیوز ہو گیا تھا. اچھا. پھر اس کے بعد ہم نے ابھی اپلیکیشن کی تو نہیں, لیکن میرا بیٹا ہے وہ 7 ایئر ہے. اگر ہم لیگیسی میں آتے ہیں تو بھی بتا دیجیے گا, اور اگر نہیں تو جیسے آرٹیکل 8 یا آرٹیکل 55 جو ہے جی, اگر ہم آرٹیکل 55, آرٹیکل 55 کون سا ہے جی؟ آرٹیکل 55 کون سا ہے؟ پتہ نہیں, یہ میں نے ادھر ہی سنا تھا آپ ہی کے چینل پہ. سیکشن 55 ہے جی, سیکشن 55 ہے جس میں بچوں کی بات کی جاتی ہے, آرٹیکل 55 نہیں. چلیں میں بتاتا ہوں جی. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو لیگیسی میں صرف تب انکلوڈ کیا جاتا ہے جب آپ نے کبھی اسائلم کیا ہو. آپ کے کیس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے اسائلم نہیں کیا تھا. سو اگر آپ نے اسائلم نہیں کیا اور آپ نے آرٹیکل 8 کے اوپر کیس کیا تو موسٹ پرابلی FLR ایپلیکیشن آپ کی گئی ہوگی, جو ہیومن رائٹس کی کوئی ایپلیکیشن کرنی ہو تو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. سو اگر آپ نے وہ استعمال کیا تو لیگیسی میں سے تو آپ باہر ہیں, اس کو تو آپ انکلوڈ نہیں کر سکتے اس کے اندر. دوسری بات آتی ہے اب کہ اب آپ نے جو 7 ایئرس کا آپ نے بتایا کہ بچہ آپ کا یہاں پہ 7 سال سے رہ رہا ہے. 7 ایئرس کی پالیسی جو ہے وہ تو 2008 میں دسمبر میں ختم کر دی گئی تھی. آپ سب سننے والے میرا خیال ہے آپ جانتے ہی ہوں گے. اب تو یہ ٹی وی دیکھنے والے لوگ بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں. اب تو مجھے آ کے اکثر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں, میں بڑا امپریس ہوتا ہوں کہ جی لوگوں کو بڑا اچھا نالج ہے اب. سو ایک تو یہ چیز کہ پالیسی ختم کر دی گئی بھی ہے. دوسری چیز یہ, پالیسی ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کے 7 سال اس وقت جب پالیسی ختم کی گئی پورے ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپلائی نہیں کیا تو وہ اب اپلائی نہیں کر سکتے, ایسی بات نہیں ہے. سو اگر آپ کے بچے کو 7 سال گزر چکے تھے UK میں رہتے ہوئے جب 2008 میں پالیسی کو دسمبر میں ختم کیا گیا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے مجھے بتایا کہ آپ 2005 میں آئے ہیں, سو آبویسلی وہ 7 سال تو آپ کے بچے کو نہیں بنتے. یہاں پہ جو مجھے بات یاد آتی ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ہسبینڈ یہاں پہ 2002 میں آئے تھے اور 2005 میں آپ لوگ آئے تھے اور پھر آپ نے 2008 میں جا کے اپلیکیشن کی تھی. اگر تو یہ صحیح ہے تو آپ کے بچے کو ابھی یہاں پہ 7 سال نہیں ہوئے. سو جب اس کو 7 سال ہو جائیں گے یا 7 سال نہیں بھی ہوتے, اگر وہ بچہ اتنا سیٹل ہو چکا ہے, فار ایگزامپل آپ کے بچے کی عمر, مجھے نہیں پتا ابھی آپ نے کچھ بتایا نہیں, فار ایگزامپل آپ کے بچے کی عمر سے 5 سال تھی جب وہ یہاں پر آئے. 5 سال کی عمر میں آتے ہی اس نے اسکول جانا شروع کر دیا, اس کے یہاں پہ دوست بن گئے, اس کی یہاں پہ ایک زندگی اسکول کے اندر, آؤٹ آف اسکول سوشل کلب, یہ وہ وہاں پہ شروع ہو گئی. اب اس بچے کی عمر 5 سال سے چلتے 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 اب وہ فار ایگزامپل 11 سال کا ہو جاتا ہے, 12 سال کا ہو جاتا ہے. اب وہ ٹین ایج ایئرس کی طرف جا رہا ہے. اب جو ٹائم اس نے یہاں پہ گزارا وہ اس کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہے, کیونکہ انہی چیزوں کے اندر اسی ایج میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کی لنگوسٹک اسکلز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کی سوشل لائف کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کی پروفیشنل ایکیڈیمک لائف کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ 5 سال بھی اگر اس نے یہاں پہ گزار لیے جو کہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اس کی لائف پہ پورا اثر پڑتا ہے, یا 6 سال اس نے گزار لیے, تو 7 سال نہ ہونے کی وجہ سے آپ روک نہیں سکتے. آپ 5 سال کے اوپر بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں, 6 سال پہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ 7 سال کی پالیسی ختم ہو چکی ہے.
اب آپ نے جو بھی کیس کرنا ہوتا ہے وہ آرٹیکل 8 کے اندر کرنا ہوتا ہے, اور اس پہ آپ نے پروف یہ کرنا ہے کہ یہ بچہ یہاں پہ اتنا سیٹل ہو چکا ہے کہ اس کو کہیں پہ اور اگر بھیجا گیا تو وہاں جا کے یہ اس کی ڈسرپشن ہوگی اس کی لائف میں. اب سیکشن 55 کی بات آتی ہے. اب سیکشن 55 یہ کہتا ہے کہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کو کنسیڈر کرنا ہے بچوں کو یہاں سے ریموو کرنے سے پہلے. اس میں کیا سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ جی بچوں کی ویلفیئر کیا ہے, بچے کہیں اور جا کے جب رہنا شروع کریں گے ان کی ڈیولپمنٹ پہ کیا فرق پڑے گا. ایک بچہ ہے وہ سائنس میں بڑا تیز ہے, وہ اسکول میں جا رہا ہے, اس کے ٹیچرز بھی سمجھتے ہیں کہ یہ آگے یونیورسٹی میں جائے گا, ان کو نظر آتا ہے کہ اس کے گریڈز اتنے اچھے چل رہے ہیں کہ یہ فرسٹ کلاس اس میں کام کر سکتا ہے اور آگے چلے گا. اب اگر اس کو اس وقت ریموو کر دیا جائے یہاں سے, اس کو اس سسٹم میں سے اکھاڑ کے اس کو ایک اور سسٹم میں سے ایک بیکورڈ سسٹم میں ڈال دیا جائے, میں نہیں کہتا کہ پاکستان کا سسٹم بیکورڈ ہے, میں کہتا ہوں دنیا میں کہیں پہ بھی آپ اس کو لے کے اور جائیں, اچھا ہو سسٹم برا ہو ڈزنٹ میٹر, ایک ڈفرنٹ تو ہے نا, ایک فرق چیز تو مختلف چیز تو ہے نا. اگر آپ اس بچے کو یہاں سے نکال کے کہیں اور ڈالتے ہیں, اس کے ڈسرپشن جو آتی ہے, جو اس کو فرق پڑتا ہے اس کی سٹڈیز کے اندر, وہ روکنے کے لیے سیکشن 55 کی بات آتی ہے یا وہ آرٹیکل 8 کی بات آتی ہے. اب آپ جو بات بتا رہی ہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی 7 سال ہوں گے صرف تبھی ڈالنا ہے. 7 سال کی پالیسی کو زندہ نہیں کیا گیا. 7 سال کی پالیسی کے بارے میں صرف اور صرف جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کیس کے اندر جب آپ بچوں کو دیکھیں کہ بچے انوالوڈ ہیں تو 7 سال کی پالیسی جو اب ختم ہو چکی ہے وہ پھر بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے یہ کنسیڈر کرنے میں کہ آرٹیکل 8 میں کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, سو بات یہ آتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ کیس اگر جیتا جائے گا تو 7 سال کی پالیسی میں جیتا جائے گا, وہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ پالیسی ختم ہو چکی ہے. اب جو جیتا جائے گا آرٹیکل 8 میں جیتا جائے گا, لیکن اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے آپ نے سیکشن 55 کو بھی کنسیڈر کرنا ہے, آپ نے 7 سال کی پالیسی کو بھی کنسیڈر کرنا ہے, 7 سال کی پالیسی کے اندر جو فیکٹرز آتے تھے ان کو بھی کنسیڈر کرنا ہے. وہ فیکٹرز کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ جی بچہ کون سی سٹیج پر ہے, کتنے سال اس نے یہاں پہ گزار لیے ہیں, کتنا وہ اندر اس سسٹم کے اندر گھس چکا ہے, وہ انگلش بولتا ہے کہ نہیں, یا وہ اپنی لینگویج بولتا ہے, اپنی مادری زبان بولتا ہے, اس کا واپس جانے سے اس کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا. یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کو کنسیڈر کرنا ہے ان کیسز میں. اب بچوں کے ساتھ جو فیملیز ہیں ان کی سچویشن کافی سٹرونگ ہے, کیونکہ اب جو آرٹیکل 8 کے اوپر کیسز آ رہے ہیں, سیکشن 55 کے اوپر میں نے پہلے یہ بتایا تھا ایس ایس انڈیا نام کے ایک کیس ہے, پھر ایک اور ایپلیکیشن جو ابھی ٹی ایس آئی تھنک ایپلیکیشن آر آن دی ایپلیکیشن آف ٹی ایس, وہ بھی ایک کیس ہے. یہ ساری وہ فیکٹرز ہیں, وہ کیسز ہیں جن کے اندر بچوں کی سچویشن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی یہ سیکشن 55 والی جو بات آپ نے کی, اس کا مقصد, اس کی جو امپورٹنس بنتی ہے وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ اگر ایک بچہ یہاں پہ رہ رہا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ پہ اور اس کی زندگی پہ اگر فرق پڑتا ہے اس کو یہاں سے ریموو کرنے میں, تو اس کو ریموو نہ کیا جائے. اور اگر وہ ریموو نہیں ہوتا, اس کے ماں باپ ساتھ ہیں, تو ان کو بھی یہاں پہ رہنے کی اجازت مل سکتی ہے, کیونکہ اگر آپ نے ماں باپ کو بھیج دیا اور بچے کو یہاں رکھ لیا تو ان کی فیملی لائف کے اندر ڈسرپشن آ گئی. سو یہ سارے فیکٹرز اکٹھے جوڑ کے پھر ایپلیکیشن بنائی جاتی ہے. پلیز اس کو یہ نہ سوچیے کہ بالکل ایک عام طرح کی وہ ایک بس 2-4 لائنیں لکھ کے ایپلیکیشن کرنے والی چیز ہے. بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, اور اس کو پراپر نظر سے دیکھ کے اور اس کے پراپر آرگیومنٹس بنا کے پھر اس کو بھیجا جائے گا, تبھی یہ چیزیں کامیاب ہوں گی. ادروائز آپ ایک اسٹینڈرڈ ایپلیکیشن بنا کے بھیجیں گے, ہوم آفس ایک اسٹینڈرڈ رپلائی آپ کو ریفیوزل کا بھیج دے گا, کوئی فائدہ نہیں اس میں. اوکے ناظرین, آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. اب اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی ٹائم پہ اسی جگہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو آپ کو پتا ہے, لا سوسائٹی سے آپ میرا نمبر لے سکتے ہیں. وینس ٹی وی والوں سے تھوڑی منت سماجت کریں تو وہ بھی دے دیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.